السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، خودی کے اس خاص پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں۔ راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ محترم ناظرین، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر ہم نے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو نہیں جانا تو پھر ہماری پستی کا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ناظرین کرام، ہمیں قرآن سے نسبت اور تعلق کو دوبارہ استوار کرنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب ہمیں اپنی تقدیر خود لکھنی ہے۔ اس کے لیے جس لوح و قلم کی ضرورت ہوگی وہ صرف اور صرف ادب رسول، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک سے تعلق اور اس پر عمل کی بدولت ہی مل پائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہی جوہر ہمیں بھی عطا کیا ہے جو ہمارے پرکھوں کو، ہمارے آباء و اجداد کو عطا کیا تھا۔ ہمارے پاس قرآن و سنت کی رہنمائی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی نسبت اور تعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بخشا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اپنے پرکھوں کے نقش قدم پر چل کر اسی کردار، اخلاق اور جرأت و شجاعت، ادب رسول، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اٹھیں گے۔ اس کا مظاہرہ موجودہ نسل کے نوجوان کو کرنا ہوگا۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں قرآن سے متعلق، قرآن کی نسبت سے متعلق بہت سارے سوالات ہیں کہ قرآن ہماری پسندیدہ کتاب نہیں ہے۔ ہم قرآن سے بہت دور ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ اسے پڑھنے سے بھی گریز کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم اس سے پہلے کی ویڈیو میں نسبت قرآن کے تعلق سے بات کی ہے کہ قرآن سے فیض کیسے لیا جائے۔ اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ وہاں سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یعنی جو معاملہ آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کریں گے وہی معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے ساتھ کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ساتھ درگزر کرے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا کریں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرنا شروع کر دے گا۔ دین کی روح، اس کا فلسفہ بہت آسان ہے، سیدھا ہے۔ جو معاملہ آپ دوسروں کے ساتھ کریں گے وہی معاملہ آپ کے ساتھ کرے گا۔ ناظرین کرام، پوری دنیا میں کافر مسلمانوں کے نظریات اور ان کی اساس پر حملہ کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور کیسے کیا جائے، ان سے روح ایمان کو چھین لیا جائے اور ان کے سینے سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا جائے۔ محمد بھی تیرا، جبرائیل بھی، قرآن بھی، محمد بھی تیرا اور جبرائیل بھی، قرآن بھی، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا۔ اسی لیے ہمیں قرآن کی روحانی اساس کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ قرآن کو ایسے پڑھنا ہوگا جیسے کہ تم پر ابھی نازل ہو رہا ہے۔ قرآن تو ہماری ہدایت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم تک پہنچی۔ اگر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رشتہ مضبوط کرنا ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے اور تعلق کو مضبوط کرنی ہے تو پھر آپ درود شریف کی کثرت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حکمت تبھی ملتی ہے جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ تزکیہ نفس کے لیے ایک ایسا مرشد تلاش کریں۔ تیرا علاج نظر کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہے ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔